قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، پیارے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں درختوں پہ اس کو مار کر اپنی بکریوں کو چارہ چراتا ہوں، پتے جھاڑ کے ان کو کھلاتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس عصے کے ساتھ میرے اور بھی مقاصد وابستہ ہیں۔ کہیں مثال کے طور پر گڑھا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اس کی ڈیپتھ کا اندازہ لگانا ہے کتنا گہرا ہے تو اس کو ڈال کے دیکھ لیتا ہوں جی، اور کئی مرتبہ اس کو کندھے پہ لے کے چلتا ہوں اور اس کے اوپر کوئی گٹھڑی پیچھے لٹکا لیتا ہوں، ہینگ کر لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس کے ساتھ میرے اور بہت سے معارف، بہت سے مقاصد ہیں جو وابستہ ہیں۔ گویا اللہ پاک نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھنے والے اللہ، جو موسیٰ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ لاٹھی کس درخت کا جز ہے، کس درخت کی ڈالی کاٹ کے بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اللہ موسیٰ کے بھی خالق ہیں علیہ السلام، اور اللہ اس درخت کے بھی خالق ہیں جس کا وہ کٹا ہوا جز ہے وہ عصا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ نے پوچھا، دیکھیں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی کہہ کے بات ختم نہیں کی، بلکہ لاٹھی کے فوائد پر ایک چھوٹی سی تقریر کر ڈالی۔ لاٹھی کے فوائد پر، وہ لاٹھی وہ استنبول کے اندر جی قسطنطنیہ میں توپ کاپے جی میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اس کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، عصائے موسیٰ۔ تو لاٹھی کے فوائد پر چھوٹی سی تقریر کر ڈالی۔ اللہ پاک نے کہا اچھا موسیٰ اتنے کام کی چیز ہے تو ذرا چھوڑ دو اس کو۔ جب اللہ نے کہا چھوڑ دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجت نہیں کی کہ کیوں پیارے اللہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا لاٹھی ہے، اب کہہ رہے چھوڑ دو، تو میرا جواب پسند نہیں آیا، حجت نہیں کی۔ معلوم ہوا بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی حکم دے تو اس پر دلیل و حجت نہیں کرنی چاہیے، فوراً مان لینا چاہیے، فوراً چھوڑ دی۔ جیسے چھوڑی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو اژدہا بن گیا، لہراتا سانپ بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ معلوم ہوا وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، اور بشر کی یہ صفت ہے کہ وہ خوف کی چیزوں سے ڈر جاتا ہے اور خوشی کی چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے، یہ بشر کی صفت ہے۔ ہاں بشر کا اعلیٰ فرد ہوتا ہے وقت کا نبی، انسانوں میں بھی سب سے اعلیٰ قسم کا فرد ہوتا ہے، ہر چیز اس کی ایک کلاس ہوتی ہے، اس کی عقل، اس کی بینائی، ہر چیز۔ جب وہ ڈر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت۔ تو یہ جو کہا ڈرو مت، اس کا مطلب یہ کہ ڈرے پکے ڈرے تھے، صرف کہنے کی بات نہیں تھی، واقعی ڈر گئے تھے، تبھی تو اللہ نے کہا ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے، اصل شکل میں اس کو واپس پھر دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ چھڑا، عقل کہہ رہی ہے پکڑیو مت، یہ تمہارے ساتھ میں کوئی کھیل ہو رہا ہے، آج تم اکیلے جنگل میں مل گئے نا اس لیے تمہارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، پکڑیو مت۔ جو اپنا دوست تھا وہی دشمن بن گیا ہے، اس جیسے سانپوں کو جس کو ٹھکانے لگایا کرتے تھے اس عصا سے وہی آج دشمن بن گیا، اب کریں گے کیا؟ اس لیے پکڑنا مت، عقل کہہ رہی ہے پکڑنا مت، لیکن اللہ کی خبر کیا کہہ رہی ہے؟ پکڑ لو۔ معلوم ہوا عقل میں اور خبر میں جب تضاد ہو جائے تو خبر کی نہ، عقل کی نہ مانے، خبر کی مانے، عقل جو کہہ رہے اس کی نہ مانے، خبر کی مانے، اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ مانے۔ آج ہمارے سامنے حالات ایسے ہی ہیں، وہ ایسا کر دیں گے، وہ ایسا کر دیں گے، نہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے ہم کو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی ایک نہ سنی، فوراً اس کو پکڑ لیا، جیسے پکڑا فوراً عصا کو، اور اس سانپ کو اللہ پاک نے عصے کی شکل میں کنورٹ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، یقیناً چاروں طرف سے دیکھا ہوگا کہ پورا کا پورا کنورٹ ہو گیا، تھوڑا بہت باقی رہ گیا، اور خوشی کا اظہار کیا۔ اب یہاں تک آپ نے اس واقعے کو بارہا سنا ہوگا، سنیں گے، پڑھا بھی ہوگا اور پڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمے کے ذریعے سے صبح قیامت تک آنے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں، وہ ہے اصل سمجھنے کی چیز کہ اے موسیٰ خبردار، ہم نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم نے کہا لاٹھی ہے، اور لاٹھی کہہ کے تم نے بس نہیں کیا بلکہ لاٹھی کے فوائد پر ایک تقریر کر ڈالی۔ جب ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو تو تم نے چھوڑ دیا، بات مان لی۔ ہم نے اس کو سانپ بنا دیا، جب سانپ بنا دیا تو تم ڈر گئے، تو لاٹھی کے بارے میں تو تم اس کے فوائد پر تقریر کر رہے تھے،
کہ یہ فائدے کی چیز ہے، اور سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے، اور جب ہم نے کہا اس کو پکڑ لو، ہم اس کو لاٹھی میں منتقل کر دیں گے، تو تم نے اس کو ہماری بات مان کے پکڑ لیا، ہم نے لاٹھی کی شکل منتقل کر دیا، تم خوش ہو گئے۔ اے موسیٰ خبردار، لاٹھی کو دیکھ کر تم خوش ہوئے تھے اور سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، لاٹھی میں نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم چاہیں تو نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ کی شکل منتقل کر دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع پہنچانے والی لاٹھی کی شکل منتقل کر دیں، چیزوں کے پیچھے حکم ہمارا چلتا ہے۔